وڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری ریکویسٹ آپ تمام احباب سے اتنی ہوگی کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی بار آپ کو جو میرے ذہن میں جو چیز ہے، جو میرا ایک ذاتی نقطہ نگاہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام احباب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ۔ میں آج کا جو میرا آپ کے ساتھ جو چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ان ایڈوانس بتا دیتا ہوں کہ میں کن ٹاپکس پہ بات کر رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل، ہم نے کیا کیا، اب ہم سے مراد کیا ہے؟ اس میں ملک نوید صاحب شامل ہیں، اس میں میں شامل ہوں، اس میں سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے۔ نمبر 2، مخالفین یا اپوزیشن پارٹی ہمیں کہہ دیں، ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہی، ہم میں سے ہی ہیں، لیکن ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اور اس میں جاوید خان شامل ہیں، اسما شامل ہے، کئی اور نام شامل ہیں، میں ان پہ بھی بات کروں گا۔ پھر میں سیف الرحمان خان نیازی اور لیگل ٹیم، ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر میں آپ کے ساتھ کیس کی نوعیت جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور آخر میں میرے نزدیک یا سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ میری اس گفتگو کو بڑے غور سے تسلی کے ساتھ آپ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد چاہے تو یوٹیوب چینل کے نیچے ہی، تو چاہیں تو آپ گروپس میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ میسیج تمام ان حضرات کے لیے ہے جو اس وقت کمپنی کے اگینسٹ سٹینڈ کر رہے ہیں، جو نیب کے پاس جا رہے ہیں، جو اداروں کے پاس جا رہے ہیں، یا جو سوشل میڈیا پہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے، جس میں سی ای او صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، اور ملک نوید صاحب ہیں، یا آئی ٹی ٹیم ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو مطلب خواہ مخواہ میں پروپیگنڈا کر لیں، اور کچھ لوگ ولنگ ہیں کہ ان کو پیسے ملیں، یعنی جو ان کی ریئل انویسٹمنٹ ہے۔ تو میں کچھ حقائق سے باتیں کروں گا۔ میری نیچر میں نہیں گالم گلوچ دینا، اور نہ ہی میں اس کو پریفر کرتا ہوں، بٹ کیونکہ یہ چیزیں آپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں۔ میں نے کچھ وائسز سنی جن میں مطلب جاوید خان صاحب کی، اور وہ ایک میم ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، بٹ ان کا جو لہجہ ہے، جو ان کی لینگویج ہے، وہ پتہ بتاتی ہے کہ وہ کتنے اچھے گھر کی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اور کتنی ماشاءاللہ وہ نیش عورت ہیں۔ بہرحال اللہ ان کی ان صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے۔ اور رہا مسئلہ، جو دوست یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں نیب سے پیسے ملیں گے، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ آپ نے ڈبل شاہ کا نام سنا تھا، یقیناً سنا ہوگا۔ ڈبل شاہ کو نیب نے گرفتار کیا تھا، جیل میں رکھا تھا، اداروں کے پاس بندہ وہ رہا تھا، آخر میں پلی بارگین ہوئی، وہ بندہ آخر میں بیریا کے اندر لاہور میں اس کی وفات ہوئی تھی، یا ڈی ایچ اے میں، بارہ لاہور کے اندر اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس نے جو پیسہ اکٹھا کیا تھا، نہ وہ عوام کو ملا تھا اور نہ ہی وہ اس کو ملا تھا۔ پلی بارگین کا مطلب کہ 5% آپ لے لیں اور 95% ہم لے لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیس کلوز، آپ آزاد۔ اس کے بعد الیگزر کے نام سے، مزاربہ سکینڈل کے نام سے ایک سسٹم اوپن ہوا تھا، مطلب مزاربہ کے نام سے اوپن ہوئی تھی کمپنی، الیگزر کے نام سے، یہ دو کمپنیاں تھیں، اور اس کے پیچھے علماء تھے، مفتیان کرام تھے۔ ان کو گرفتار کیا گیا، وہ انہوں نے 2 سال 2.5 سال تک ڈیلیور کیا، اور پھر کیا ہوا، اور ان کے بہت سارے فزیکل پروجیکٹس بھی تھے جس طرح سیف صاحب کے تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا، اور
وہ جو مفتی احسان صاحب تھے، جب وہ فرسٹ ٹائم مطلب باہر آئے نا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ اپنی اولاد سے، اپنی بیگم، فیملی وغیرہ سے ملنے کے لیے جو پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی میرے سامنے 16 کروڑ کی تھی، جس میں 5-6 گاڑیاں تھیں، باقی کیش تھی، اور میں نے دی، تب میری پہلی ملاقات کرائی گئی، سمجھے؟ اور اس وقت کا جو نیب چیئرمین تھا، اس کو پھر یہ جب پریس کانفرنس اوپن ہوئی تھی تو اس بندے کو پھر برطرف کر کے نیا چیئرمین لگایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آنے والا کون سا دودھ کا دھلا ہوا تھا؟ اس کے بعد اس نے باقی پبلک مطلب جو علماء یا مفتیان کرام اس میں شامل تھے ان سب کو پکڑا، جیلوں میں ڈالا، اور پیسہ سارا اپنے پاس لے لیا، اثاثے منجمد کر لیے، سارا پیسہ ہڑپ کر لیا۔ اب وہ علماء مفتیان کرام باہر گھوم رہے ہیں، مطلب نہ ان کو کچھ ملا نہ پبلک کو کچھ ملا۔ ان میں بھی تھا، اور ہم نے مطلب کورٹ کے اندر اپیل کی تھی، ہم نے ریفرنس دائر کیا تھا، وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے اداروں نے لگایا تھا، مولویوں نے نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ یا راجہ ریاض صاحب نے نہیں لگایا، یا ملک نوید نے، یا سیف صاحب نے نہیں لگایا۔ اس کے بعد آپ یہ ابھی ریسنٹلی آل پاکستان پروجیکٹ، اس کے بندے کو انہوں نے گرفتار کیا، اور ندیم چودھری صاحب کو اور امین چودھری کو، اس بندے کو پھر گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا۔ مجھے بتائیں مطلب انہوں نے کسی ایک بندے کو ریکوری کی ہے؟ آپ عقل کے ناخن لو یار، مطلب یا تو آپ بالکل ان کے ٹاؤٹ ہو، جس طرح وہ ایک طاہر ندیم تھا، کیا یوٹیوبر تھا، جو ہر رپورٹ کے اوپر مطلب کسی کو نیب کورٹ کے اندر اتنی جلدی سے پرمیشن نہیں ملتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن ایک دن سیف صاحب کی عدالت میں پیشگی تھی، نیب کورٹ میں پیشی تھی، ہم لوگ جس دن ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا نیب کے اگینسٹ، بہت سارے لوگ آئے تھے، 2-4 ہزار لوگ تھے، بینر وغیرہ تھے۔ اس دن سندھ کا کوئی وزیر تھا، یا مطلب کوئی بڑا آدمی تھا، اس کی بھی وہاں پیشگی تھی، ایون کہ بڑا میڈیا جیو نیوز، ARY آئے تھے، ان کا کوئی ایک سنگل بندہ بھی انہوں نے اندر انٹر نہیں ہونے دیا۔ اور وہ ایک یوٹیوبر، چھپکلی سا یوٹیوبر جو سیف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس بندے کو انہوں نے انٹر ہونے کی پرمیشن دی، ایون کہ وہ کورٹ کے اندر موجود تھا جہاں یہ سنوائی ہو رہی تھی، طاہر نسیم یا طاہر ندیم اس کا۔ مطلب کہ یہ کچھ اداروں کے اپنے ٹاؤٹس ہوتے ہیں جو پبلک کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب پبلک گمراہ ہوتی ہے اور اداروں کے پاس اپلیکیشنز جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، پیسے اس آنر سے بھی لے لیتے ہیں جو کمپنی کا CEO ہوتا ہے، اسے ذلیل بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، نہ پبلک کو کچھ ملتا ہے نہ اس بندے کو کچھ ملتا ہے۔ سیف صاحب نے کا ایک 4 سال کا 3 سال کا ٹینیور تھا جس میں انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، پبلک جانتی تھی، ایک ایک فنکشن کے اوپر انہوں نے 25-25 گاڑیاں دی۔ پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ ایسی کوئی انٹرنیشنل کمپنی آپ کو ملتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس بندے نے ڈیلیور کیا، اور جو کمٹمنٹ تھی وہ پورے کرتا رہا، لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ پاکستان ہے، اس نے ملک سے نا زیادہ وفا کا سوچا۔ یہ پاکستان ہے، اسے پتہ نہیں تھا وہ ساری زندگی بہ رہا ہے، اور لوگ مطلب اس کے بہت سارے ایسے دوست تھے جنہوں نے ان کو پھنسوایا ہے، جو مشیر تھے ان کے۔ یہ مطلب اب ان کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیا مسٹیکس کی، اپنے پراؤں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو سیف صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کو نیب نے ریکوری کروا کے دی، کسی ایک کو، ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں پروف دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ پروو کریں کہ نیب نے فلاں فلاں کمپنی کے جو کلائنٹس تھے، ممبر تھے، ان کو ریکوری کروا کے دی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سیف صاحب کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ملنے ہیں تو یہی سے ملنے ہیں، سیف صاحب کی طرف سے ملنے ہیں، کمپنی اداروں کی طرف سے ہمیں ٹرک کی بتی ملنی ہے۔ بلکہ تھوڑا سا اگر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سرگرم ہو گئے تو اگلے آگے تھپڑ بھی ماریں گے، کہیں گے چپ کر جاؤ، سمجھے؟ اور پتہ نہیں یہ لوگ گنجے ہو گئے ہیں، سر پہ بال نہیں ہے لیکن عقل بھی نہیں ہے، کیا کریں؟